شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا استقبال۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جب کسی عزیز مہمان کے آنے کی خبر ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ دل خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جتنا عزیز مہمان ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آمد کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جتنا عزیز مہمان اتنا ہی اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کی جاتی ہیں۔ ماہ شعبان اب اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک نہایت ہی عزیز اور عظیم الشان مہمان کی خوشخبری لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اب چند ایام باقی ہیں اور ہم سب پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہمان مہینہ اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں اور بشارتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے کو بھیجنے والا رب اس کے آنے کے ساتھ ساتھ ہی مسلمانوں پر روزے کی فرضیت کا حکم صادر فرما دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ بڑی عظمت والا یہ ماہ مبارک اپنے بھیجنے والے کی طرف سے خیر و برکات لے کر آتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر عمرے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر نیکیوں کا موسم عجیب و غریب انداز سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر نیکیوں کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک صبر و عبادت کا مہینہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، جو انسانوں کے لیے موجب ہدایت ہے، اور جس کی تعلیم میں ہدایت و ضلالت اور حق و باطل کی تمیز کے لیے کھلے کھلے نشان موجود ہیں۔ پس جو اس مہینے میں زندہ موجود ہو وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر وہ ان کے بدلے دوسرے دنوں میں پھر روزے رکھ لے۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور روزے اس لیے فرض ہوئے کہ تم اس عطائے ہدایت پر اللہ کی بڑائی اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس ماہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرف نظر کرم فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تمہاری عبادتوں پر ناز کرتا ہے، چنانچہ عبادت کے لیے کمر کس لو اور اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کرو، کیونکہ محروم وہی ہے جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ لہذا اے مسلمان بھائی، اے میری دینی بہن، اے ہر وہ شخص جو جنت کا طلبگار ہے، اسے یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہو پائے گا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب روزے دار وہاں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، اس آنے والے چاند کو، اس آنے والے ماہ مبارک کو امت مسلمہ کے لیے امن و ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے۔ ہم سب کو ہر اس کام کی توفیق سے نواز جس سے تو راضی ہوتا ہو۔ اے اللہ، ہمیں اس ماہ مبارک کے ہر لمحے سے فائدہ حاصل کرنے اور نفع بخش تجارت کرنے کی توفیق سے نواز۔ میں آپ کا بھائی محمد عاقل اپنے ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ جو حدیث گروپ کے ماڈریٹرز ہیں، یہی کہوں گا کہ ہم للہ فی اللہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان